جب چھوٹے تھے اور آپ نے پہلی مرتبہ جب آنکھ کھولی، شعور کی آنکھ کھولی، تو غازی علم الدین شہید کے حوالے سے آپ نے کیا سنا؟ دادی اماں جو تھیں وہ بھی حیات تھیں اور انہوں نے قاضی صاحب کے وہ بھی واقعات سناتی تھیں. قاضی صاحب کو انہوں نے جس دن انہوں نے قتل کیا اس دن انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی میٹھی چیز بنا کے کھلائیں، تو دادی اماں نے ان کو جو ہے میٹھی چاول بنا کے کھلائے. جب آپ کے دادا ابو آپ کو وہ واقعات سناتے تھے، سب سے پہلے ان کے جذبات کیا تھے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ علم الدین نے جو ہے وہ اس محاشر راجپال کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا ہے؟ پہلے بھی راجپال کے اوپر 2 حملے ہوئے تھے. ایک حملے میں اس کے ملازم کو قتل کر دیا گیا تھا غلطی سے، اور ایک حملے میں اس کو جو ہے نا زخمی ہوا تھا راجپال، لیکن وہ اس کی جان بچ گئی تھی. الفاظ جو ہے کوٹ کی جاتے ہیں کہ ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، اور یہ تھا کہ یعنی ہر مسلمان کی خواہش تھی کہ کوئی بدلہ لے. تو انہوں نے خنجر لے کے جب وہ جو عدالت کی کارروائی جو بتاتی ہے آئی وٹنسز کی، ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑی تھی اور ایک ہاتھ سے اس کی دل میں چھاتی میں خنجر کھپویا تھا نا. السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان فخر الاسلام. آج کا ہمارا یہ پروگرام بہت اہم بھی ہے اور بہت تاریخی بھی ہے. ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت پر اپنی جان قربان کر دی. ویسے تو مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیں ایسی ہزاروں شخصیات ملیں گی کہ جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان آن، آپ کی حرمت اور آپ کی عزت کے اوپر اپنی جان دی ہے. لیکن یہ شخصیت جو ہے وہ ہمارے بر صغیر کے اندر ہم ہیرو کے طور پر لیتے ہیں، اور ہر مسلمان جو بر صغیر کے اندر بستا ہے وہ ان کو اپنا ہیرو سمجھتا ہے. ہماری مراد ہے جناب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ. ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم نے بہت سی باتیں سن رکھی ہیں. ان کا جو وہ عمل تھا کہ انہوں نے ایک ہندو مصنف کو جنہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک توہین آمیز کتاب شائع کی، اس کو نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کے بعد کی جو ساری پروسیڈنگز تھیں اور اس وقت کے علماء کرام اور اس وقت کے جو ہمارے مسلمان رہنما تھے، وہ چاہے سیاسی ہوں یا سماجی ہوں، ان سب نے اس شخصیت کی جتنی پذیرائی کی اور ان کی شان میں اور ان کے حوالے سے جو الفاظ کہے وہ بھی آپ کہہ لیں کہ تاریخ کا ایک حصہ ہیں. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ان کے خاندان کے ایک فرد نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. ویسے تو غازی علم الدین شہید 19 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی تھی. ان کے بڑے بھائی محمد دین، ان کی اولاد ہے، ان کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹی ہے. تو آج ان کی بڑے بھائی محمد دین کے جو آپ کے پوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ رشتے میں وہ غازی علم الدین شہید کے پوتے ہیں. تو ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس وقت کی جو ان کی خاندانی روایات ہیں اور جو خاندان میں جو ان کے حوالے سے بات ان کے سینہ بسینہ ان تک پہنچی ہے، جانتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبدالباسط شیخ صاحب، آج آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور ہم خواہش مند تھے کہ ہم اس خوبصورت موضوع پر جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تاریخ کا بڑا ایک خوبصورت باب ہے، اس میں ہم آپ سے بات کریں. تو یہ فرمائیے کہ آپ جب چھوٹے تھے اور آپ نے پہلی مرتبہ جب آنکھ کھولی، شعور کی آنکھ کھولی، تو غازی علم الدین شہید کے حوالے سے آپ نے کیا سنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ پیغام ٹی وی کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وضو کیا. ہم اندرون شہر میں ہمارا گھر ہے، اور رنگ محل میں ہماری جو ہے سینے والے بازار میں گھر تھے ہمارے، جدھر غازی صاحب بھی رہا کرتے تھے. تو میں نے جب آنکھ کھولی تو میرے دادا ابو جو تھے محمد دین، وہ ریلوے میں ملازم تھے اور ان کا اپنا بھی بزنس تھا لکڑی کا. اور دادی اماں جو تھیں وہ بھی حیات تھیں، اور انہوں نے قاضی صاحب کے وہ بھی واقعات سناتی تھیں. قاضی صاحب کو انہوں نے جس دن انہوں نے قتل کیا اس دن انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی میٹھی چیز بنا کے کھلائیں، تو دادی اماں نے ان کو جو ہے میٹھی چاول بنا کے کھلائے. ساتھ انہوں نے دادی اماں سے پیسے کچھ لیے خنجر خریدنے کے لیے. دادی اماں کو تو نہیں بتایا کہ اس سے میں نے خنجر لینا ہے، لیکن جو جیب خرچ لیتے تھے وہ اس سے زیادہ کچھ انہوں نے لیے. 19 سال ان کی عمر تھی، ایک بالکل ایک معصوم سے جیسا کہتے ہیں وہ بچے تھے. تو جو میرے دادا ابو ہیں محمد دین، وہ ساری چیزیں ہمیں بتاتے رہے، ڈسکس کرتے رہے کہ قائد اعظم سے انہوں نے ملاقات کی، علامہ اقبال سے ملے،
یہاں یہ جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئی، اور پہلے سیشن کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ میں، پھر پریوی کونسل میں، پھر یہ سارے جو وہ میرے دادا ابو محمد دین اور پردادا ابو جو تعلیم مند تھے، وہی سارے وہ لک آفٹر کرتے رہے. اور علم دین شہید جو تھے وہ تو قید میں تھے. تو ان سے ہمیں جو ہے نا ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی. ہم جب اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں تھے تو ہم پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ ہم ایک اچھے ایسے خاندان سے ہمارا تعلق ہے جس میں غازی علم دین شہید جیسے بندے پیدا ہوئے ہیں. اور ہمیں اس سے جو ہے نا ہمارے ایمان میں اور ہماری جو ہے اس کو تقویت ملتی تھی. اچھا یہ فرمائیے کہ وہ جب آپ کے دادا ابو آپ کو وہ واقعہ سناتے تھے تو کیا سناتے تھے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت سب سے پہلے ان کے جذبات کیا تھے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ علم الدین نے جو ہے وہ اس محاشر راجپال کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ گھر میں لوگ جو ہیں ہندوؤں نے حملے بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتایا چلا تھا کہ گھر کے دروازے بند کر لیے گئے تھے اور کئی دن تک جو ہے چھت سے ہی جو ہے نا کوئی چیز ڈول پھینک کے کوئی سامان لیا جاتا تھا کہ ہندوؤں کی طرف سے کوئی حملے ہندوؤں کا محلہ بھی تھا، ہندوؤں کی میجورٹی بھی تھی اور انگریزوں کی حکومت تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے بھی راجپال کے اوپر 2 حملے ہوئے تھے. ایک حملے میں اس کے ملازم کو قتل کر دیا گیا تھا غلطی سے، اور جس مسلمان نے قتل کیا تھا اس کو عمر قید سزا ہو گئی تھی. اور ایک حملے میں اس کو جو ہے نا زخمی ہوا تھا راجپال، لیکن وہ اس کی جان بچ گئی تھی. تو اس کے اوپر اس لیے پھر پولیس کا پہرا تھا اور عدالت نے اس کو سیکورٹی دی ہوئی تھی. تو اس حملے میں غازی صاحب نے جو ہے چونکہ وہ شہر کے رہنے والے تھے اور ہم چونکہ پروفیشنلی وہ ترخان تھے تو ہڈ پیر کہتے ہیں مضبوط تھے. ہمارے دادا ابو کے بھی میں نے دیکھے ہیں، محمد دین کے بھی بڑے سخت ان کے ہاتھ پاؤں تھے اور وہ ویل بیلٹ اپ تھی ان کی، اور اسی طرح علم دین کی بھی ہوگی. تو انہوں نے خنجر لے کے جب وہ جو عدالت کی کارروائی جو بتاتی ہے آئی وٹنسز کی، وہ یہی کہتی ہے کہ انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑی تھی اور ایک ہاتھ سے اس کی دل میں چھاتی میں خنجر کھپویا تھا نا. تو وہ جو ہے ہمارے دادا ابو تو یہی چیزیں بتاتے ہیں کہ اچھا اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا اور وہ اب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ خوف کی فضا بھی تھی، تو اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا جب پروسیڈنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں کی طرف سے جب رسپانس آیا کہ جی انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور وہ خود بڑی بڑی شخصیات نے آ کے ان سے ملاقاتیں کی، تو اس کے حوالے سے وہ کیا بتاتے تھے؟ دیکھیے سر جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ مجھے ایک قرآن پاک کی آیت یاد آ رہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی اتباع کی ان سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہے نا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے نا، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی صحابہ کرام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جائیں. آج کل تو لوگ جو ہے نا میں حیران ہوتا ہوں کہ صحابہ کرام کو بھی بات کرتے ہوئے نہیں ہچکچاتے، اور جو ہے نا 14 سال بعد ادھر بیٹھ کے کہیں ان کے مسائل جو ہے نا حل کر رہے ہیں نا، اور جو ہے نا تاریخ کے صفحوں میں نا ان کی کوتاہیاں دیکھ رہے ہیں نا. اور مجھے یہ بھی چیز میں حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت ان لوگوں نے 3 بر اعظموں کو فتح کیا تھا اور کسی کی ضرورت نہیں تھی اس وقت کہ کسی مسلمان عورت کسی مسلمان بچے کے ساتھ کوئی ان کو ذبح کرے، مسلمان بچوں کو یا مسلمان عورتوں کو کوئی عزت سے لوٹے نا. آج ہمارے ساتھ اپنا ملک نہیں ہم سے چلائے جاتے ہیں، ہم فلسطینی بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، فلسطینی عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو اس میں ابھی جب ادھر آنے لگا تو میں نے پچھلے اپنے سارے غازی علم دین شہید کی فائل دیکھ رہا تھا، تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی اور میرے ایمان میں اور جو ہے نا اضافہ ہوا کہ غازی علم دین شہید صاحب جب وہ گئے اور انہوں نے اس راجپال کو قتل کیا، تو جو آئی وٹنسز تھے جس میں ہندو بھی تھے، 7-8 آئی وٹنسز تھے جن کے بعد میں کورٹ میں جن کے بیانات قلم بند ہوئے اور ان کی انگلش بھی ٹرانسلیشن اور اردو میں بھی ہمارے پاس میں دے سکتا ہوں. سارے آئی وٹنسز نے ایک ہی بات کہی کہ ہم نے جب علم دین ان کو پکڑا تو یہی کہہ رہے تھے کہ میں چور نہیں ہوں، میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لیا. اور یہ بڑے خوش تھے اس وقت، حشاش بشاش تھے. اور ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ ایک فیئر فیسڈ یعنی کہ حشاش بشاش خوبصورت نوجوان
محمدن اس کو انہوں نے کہا، اس نے یہ قتل کیا نا. اور اس کے بعد پھر جب یہ FIR ان کی درج کی گئی ہے اور ان کو پھر ان کے جو ہے نا ان کے کپڑوں کے بھی کچھ خون کے داغ بھی لگے ہوتے، قمیض کے اوپر بھی، ہاتھ کے اوپر بھی. ان کو پھر تھانے لے کے گئے ہیں اور پھر جب ہمارے گھر اطلاع آئی ہے تو اس کے بعد لازمی بات ہے پھر ساری کورٹ پروسیڈنگس کے لیے وکیل کیے گئے. پہلے فروخ حسین بیرسٹر تھے، اس کے بعد کچھ اور بھی آئے، پھر بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ان کو وہ مسلمانوں کے لیے وکیل کیے گئے. تو اس ساری چیز میں جب غازی صاحب سے پوچھا جاتا تھا تو ان کا ایک ہی بیان تھا کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو قتل کر کے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ سے بدلا لیا ہے نا، اور ان کا کوئی اس کا مقصد نہیں. اس کے بعد میں نے پہلے بھی ایک دو انٹرویوز میں کہا تھا کہ درمیان میں اپنے والدین کے کہنے پہ، وکلاء کے کہنے پر انہوں نے خاموشی بھی اختیار کی کہ وکلاء نے کہا بھائی اب تم نے قتل کر دیا ہے، اپنا مقصد پا لیا ہے، تو اب جو ہے نا ہمیں کوئی فائٹ کرنے تو ہم تمہاری جان بچا لیں. تو انہوں نے خاموش رہے ہوں گے. اور ان کے کوئی اب بھی کئی لوگ بات کرتے ہیں کہ بیان کی نا، تو ان سے انہوں نے غیر حلفیہ بیان جو وکیل بناتے ہیں تاکہ وہ کیس کو لڑا جا سکے، ان سے لیے گئے، وہ کورٹ میں پیش کیے گئے ہوں گے. لیکن کورٹ میں جب بھی یہ جاتے تھے یہی بیان دیتے کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لیا ہے نا. اور جو آخر میں جب ان کو پھانسی دی گئی ہے، پہلے سیشن کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ میں، پھر پریوی کونسل میں، اسی چیز کی شاہد ہے کہ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ نوجوان جو ہے نا اس میں خوش ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لیا ہے. اور اس کی گواہی پھر آپ لوگ کہتے ہیں، میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اس کے اندر اس میں ایک بندے نے پتہ نہیں کیا کہا غازی صاحب کی حقیقت، تو میں نے حیران ہوا کہ ایک بندہ 19 سال کی عمر میں، ایک 19 سال کی عمر کا کیا بندہ ہوتا ہے، اس نے کیا ڈرنا ہے، وہ تو ڈرا ہی نہیں. اس نے تو جا کے ایک راج پال، ایک جو پبلشر ہے جس کی دکان میں 2-3 ملازم ہیں، باہر پولیس والے کھڑے ہیں اس کی چوکیداری پہ، اور یہ 19 سال کا بچہ بغیر ڈرے گیا اور اس کو قتل کر دیا. اور پھر ہجوم نے اس کو موب نے اس کو پکڑنے کی کوشش کیا ہے، پکڑا بھی گیا تو پھر بھی وہ پریشان نہیں ہوا. اس نے کہا کہ میں نے چوری نہیں کی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنے نبی کا بدلہ لیا. اور اس کے بعد جس وقت آپ دیکھیں، میں وہ اوریجنل پروسیڈنگز دیکھ رہا تھا، جس وقت ان کو پھانسی دی گئی ہے، پھانسی دیتے وقت جو 31 اکتوبر کو پھانسی دی گئی ہے، 31 اکتوبر کے جو وہاں کے جو آئی وٹنسز تھے جنہوں نے بعد میں زمیندار اخبار میں اور دوسرے اخباروں میں ان کے پورا کا پورا پھانسی کا آنکھوں دیکھا حال آیا، اس میں انہوں نے صاف کہا کہ غازی علم دین شہید حشاش بشاش نکلے، پھانسی کے پھندے کی طرف گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ میں نے پھانسی کے پھندے کو جو انہوں نے بوسہ دیا اور اپنے جو ہے نا رشتہ داروں کو اور ان کو کہا کہ میں جو ہے نا نماز پہ قائم رہنا، اور میری کوئی جو ہے نا میری رشتہ داری آپ کو بچا نہیں سکے گی. اور پوری وصیت ہے اس کے اندر کہ جو ہے نا تمہیں نماز اور تمہارے اعمال ہی تمہیں بچائیں گے، اور یہ کہ میری قبر جو ہے نا اندر سے کچی رکھنا، اور یہ باقی ساری چیزیں وصیت میں ہیں. اور وصیت میں یہ دیکھ رہا تھا آخر میں جو انہوں نے شعر کہے ہیں وہ بھی بڑے جو ہے نا پنجابی کے ہیں. قسم رب دی بندہ نہ نال کوئی، مدد دیتی تھی اللہ جلال مینوں، خنجر ماریا سی حکم رب دے نال، یہی دل دی مراد مینوں، علم دین میاں ڈرنا موت تو نہیں، جھنڈے نبی دے نال پیار مینوں. تو اس کے بعد لوگ پھر بھی کہیں کہ یہ تو کہانی لوگوں کو سنا دی گئی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ابھی میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں ان کی، یعنی کہ میں خود یہ جب سنتا ہوں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میں FCC کالج میں پڑھتا تھا تو اس وقت فلیٹی ہوٹل میں ایک غازی علم دین شہید کے نام پہ ایک تقریب ہوئی، اس میں مختلف لوگ آئے. تو لوہاری مسجد کے امام تھے خطیب مولانا مسلم بخش مسلم، اس وقت ان کی عمر 104-5 سال تھی، وہ بھی آئے. تو میں نے خود ان کی تقریر سنی. انہوں نے کہا کہ غازی علم دین شہید کو انہوں نے بغیر نماز کے میاں والی جیل میں دفن کر دیا تھا، جنازہ بھی نہیں پڑھا تھا، اور ان کی میت کو بھی ادھر ہی دفن کر دیا تھا. تو بعد میں علامہ اقبال، سر محمد شفیع اور کئی وفد ان کے پاس گئے گورنمنٹ انڈیا کے پاس، اور انہوں نے ان کو گارنٹیز دی کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب نہیں ہوگی، آپ ان کی جو ہے نا میت ہمیں دی جائے تاکہ ہم ان کی وصیت کے مطابق لاہور میں ان کو دفن کریں. تو کہتا ہے پھر گورنمنٹ نے ہم ان کی بات مان لی. تو یہ وفد گیا ان کی جو ہے نا میت کو لینے کے لیے. تو جب ان کی لاش مبارک کو نکالا گیا
تو انگریز ڈاکٹر نے سب کو رومال دیا کہ آپ یہ ناک کے اوپر رکھ لیں، پرفیوم والے رومال، کہ 15 دن کے بعد ان کی لاش نکل رہی ہے تو بہت زیادہ سمیل ہوگی. تو مولانا مسلم بخش مسلم کہتے ہیں، یعنی کہ میں نے وہ بات خود سنی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں اس وفد میں تھا، تو ہمیں تو یقین تھا، تو کہتے ہیں کوئی اسمیل نہیں تھی، سو خوشبو ہی وغیرہ تھی، اور ہم نے بڑی خوشی سے وہ لاش نکالی، 15 دن کے بعد نکالی، اس کو لاہور لے گیا ہے، پھر اس کا دفن کیا، پھر 5 لاکھ کے قریب اس نماز جنازہ میں لوگوں نے شرکت کی. اس وقت 5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی، جس وقت لاہور کی آبادی 2.5 لاکھ تھی. پورے انڈیا سے ریل چلائی گئی، ڈیڈیکیٹڈ ریل چلائی گئی، اور پورے انڈیا سے لوگ مسلمان آئے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں 1986 میں ٹیکسلا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو پشاور میں اپنے دوستوں کے ساتھ قبائلی علاقوں میں گیا، تو دوست اپنے گاؤں لے گیا، تو ادھر عشاء کی مسجد میں ادھر پٹھانوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، 104 105 110 سال. تو وہ دوست جو عشاء کی نماز کے بعد میں نے کہا یار یہ بابے جو ہیں پٹھان یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. تو اس نے کہا یہ ہم پٹھان لوگ جو ہے نا یہ اسی طرح ہی باتیں کرتے ہیں نا. تو مجھے ان کے پاس لے گیا، بزرگوں کے پاس. تو اس نے جا کے تعارف کیا کہ یہ غازی صاحب کے اس طرح عزیز لگتے ہیں. تو ان بزرگوں میں 3 بزرگ ایسے تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے تینوں نے لاہور جا کے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی. یہ 86 کی بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ کب تک آپ ابھی یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ ایران کے اندر نصاب میں ان کا پڑھایا جاتا ہے، افغانستان میں کتابوں میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ غازی صاحب کی کہانی تو نہیں، یہ تو حقیقت نہیں، یہ حقیقت ہے. بلکہ اس وقت دیکھیں یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت کے جو حالات اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک تو ویسے بھی پاکستان کا ماحول بن رہا تھا، وہ ایک ہندو مسلم کی ایک تفریق تو اپنی جگہ پیش کی موجود تھی، لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات جڑے ہوئے تھے اس حوالے سے کہ بھی ان کی شان میں کے اندر گستاخی کی گئی، تو مسلمانوں کے جذبات اس حوالے سے بھی تھے، اور ہر مسلمان یہ چاہ رہا تھا. بلکہ وہ جو الفاظ جو ہے کوٹ کی جاتے ہیں کہ ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، اور یہ تھا کہ یعنی ہر مسلمان کی خواہش تھی کہ کوئی بدلہ لے، اور یہ بدلہ لے جانا چاہیے. دیکھیے جی، یہ تو ہم ابھی ہمیں ظاہر ہوتا ہے، صاف نظر آتی ہے چیز کہ دشمن کیا کرتا ہے. دشمن سب سے پہلے آپ کو قرآن حدیث سے ہٹاتا ہے. قرآن حدیث سے ہٹانے کے لیے وہ صحابہ کرام اور ان کے اوپر جو ہے نا سوال اٹھاتا ہے. اس کے بعد وہ ہمارے ہیروز، ہمارے ائمہ کرام، ان کے اوپر سوال اٹھاتا ہے کہ یہ تمہارے ہیروز ہیں. کبھی وہ ٹیپو سلطان کو بات کر دے گا، کبھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں تک آپ ہوا ہے کہ ابھی ریسنٹلی اب تو نظر آ رہا ہے سب کچھ، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، یا جو کچھ لیبیا میں ہوا ہے، یا جو کچھ یمن میں ہوا ہے، یا جو کچھ عراق میں ہوا ہے، یا جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے، یہ دشمن ملکوں نے کیا ہے. اور یہ ایک وار اسٹریٹجی کے ساتھ کیا گیا ہے کہ پہلے لوگوں کو ان کے حکمرانوں کے خلاف کیا گیا، پہلے اسٹیٹ کے خلاف لوگوں کو کیا گیا تاکہ اسٹیٹ کو، سول کو ملٹری سے لڑایا جائے، اور بعد میں انہوں نے ان ملکوں کو کھنڈر بنا دیا. یہ چیز ایسی ہے کہ آپ نے لوگوں کی بیس ختم کرنی ہے، لوگوں کو ان کے ہیروز، ان کی بیس سے ہٹائیں، ان کو حکمرانوں سے دور کریں، ان کے ائمہ کرام سے دور کریں، اور ان کی جو ہے نا ہم خبروں کو ہم یقین کریں، اور ہم جو ہمارے مسلمانوں کی خبریں ہیں جو وہ ہم ان کو ہم جو ہے کوشچن سوالیہ نشان ان پر لگا دیں نا. تو یہ تو ایک سازش ہوتی ہے. اچھا، ماشاء اللہ آپ کے پاس وہ سارے ڈاکومنٹس آپ مجھے ابھی دکھا رہے تھے، وہ ساری پروسیڈنگس تھیں، یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی کوئی نئی بات ہے کہ جو مطلب کہ ہم کوئی جذبات سے مغلوب ہو کے بات کر رہے ہیں. ڈاکومنٹڈ بات ہے. اچھا، وہ یہ ہے کہ وہ ایک ان کا وہ بیان غیر حلفی جمع کروایا گیا کورٹ کے اندر، اس کی وضاحت آپ نے کر دی ہے کہ وہ بات ہے. اس کے علاوہ وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار اخبار کی ہمارے پاس کلپنگ موجود ہیں، وہ جو 1 نومبر 1929 کا جو اخبار تھا اس کے اندر ظاہر بات وہ ساری واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح ان کو جو ہے نا وہ لایا گیا اور وہ ان کو پھانسی کاٹ تک پہنچایا، اور وہاں پہ ان کا کیا رویہ تھا اور کیا رد عمل تھا. وہ میں نے بھی پڑھے ڈاکومنٹ. یہ ساری جو آپ، چونکہ ہم تو آپ کے ذریعے سے ہم سن رہے ہیں، جب آپ یہ چیزیں پڑھتے تھے، جب آپ کے پاس یہ چیزیں آئیں تو یقیناً ظاہر بات محفوظ تھیں آپ کے پاس، ابھی بھی آپ کی اس کی فائل موجود ہے، تو یہ فیملی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی چیزیں ابھی تک؟ دیکھیے جی، یہ تو ہائی کورٹ کے اندر ساری چیزیں محفوظ ہیں، یہ ابھی بھی ہائی کورٹ کے میوزیم میں محفوظ ہیں پروسیڈنگس. ہمارے پاس بھی ایک کاپی آتی تھی ہر چیز کی، ہمارے پاس بھی ایک پوری فائل ہے.
اس کے اندر سب کچھ ہے. یعنی کہ ایک 100 سال بعد کوئی بندہ کوئی بات کہہ دے اور ایک 31 اکتوبر 1929 کے نیکسٹ ڈے 1 نومبر کو اخبارات ایک بات کہہ رہے ہیں, آئینی شواہد اور وہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ حشاش بشاش تھے, انہوں نے اس کو بوسہ دیا, انہوں نے رشتہ داروں سے خوشی خوشی ملے, یہ ان کی وصیت میں ہے. اور پگڑیاں باندھنا, پگڑیوں کو بغیر نہ آنا, پگڑیاں باندھ کے عزت کے ساتھ آنا, تو وہ تو بڑی ڈاکیومنٹڈ ہے سب چیزیں, یعنی وصیت بھی موجود ہے, ڈاکیومنٹڈ ہے سب کچھ اس کے اندر. اور پھر میں نے آپ کو شواہد بتا دی ہیں, کتنی شواہد, 5 جنازے میں آگے لوگ, 15 دن کے بعد ان کی لاش مبارک نکالی گئی, وہ ترو تازہ ہے, اور ابھی تک ان کا نام ترو تازہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ لوگ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں, اسی طرح ہی ہیں. اچھا, آپ یہ فرمائیے کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں, اور آپ کی جو ہے نا وہ کیا تو کوالیفیکیشن ہے, اور آپ نے اس میں میں نے جیسا بتایا کہ جو میرے دادا ابو تھے, میرے پردادا ابو لکڑی کا کام کرتے تھے, اور میرے پردادا ابو افریقہ میں بھی 10-12 سال ادھر گئے, انہوں نے کام کیا, اور ان کا جو ہے نا ٹال تھے, اور میرے جو پھپھوز ہیں ان کے گھر کے سارا فرنیچر ہمارے دادا ابو کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا. تو دادا ابو اس طرح ملازم تھے ریلوے میں, اور یہ مغل پورہ ورک شاپ میں وہ ملازم تھے, اور ان کی بڑی خواہش تھی. تو وہ انگریز انجینئرس کو دیکھتے تھے جن کی اتھارٹی تھی, جو باس تھے, اور پوری ریلوے کے سسٹم کو, جو انڈیا کا ریلوے کا سسٹم تھا, اس کو کنٹرول کرتے تھے, اور ساری ریلوے کی انجنز اور ہر چیز ریلوے ورک شاپ مغل پورہ میں بنتی تھی. تو میرے دادا ابو محمد دین کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے بچے بھی جو ہے وہ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے پڑھیں. تو الحمدللہ میں نے BSc تو ٹیکسلا یونیورسٹی سے کی, جو کہ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کی ایک کالج تھی, اور MSc پھر میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے کی, MSc ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ میں. الحمدللہ PhD بھی وہاں سے ہی کر رہا ہوں, اور جو ہے کیا کہتے ہیں فی الحال ابھی میں نیسپاک میں انجینئرنگ کے شعبے میں منسلک ہوں, وہاں پہ جنرل مینیجر ہائی ویز اینڈ ٹرانسپورٹیشن سیکشن میں کام کر رہا ہوں. تو کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ دیکھیے وہ تو ایک چھوٹا سا میں آپ کو شجرہ نسب بتا دیتا ہوں کہ تالیہ مند ان کے 2 بیٹے تھے, محمد دین اور علم دین. علم دین جو تھے ان کی شہادت ہو گئی 19 سال کی عمر میں. پھر ان کے بڑے بھائی تھے محمد دین, ان کے آگے بیٹے تھے 3, رشید احمد, رفیق احمد, اور ایک رؤف احمد. یہ رؤف احمد بھی پہلے فوت ہو گئے تھے, اور رشید احمد اور رفیق احمد ماشاءاللہ 70-75 سال کی عمر میں یہ زندہ رہے. اور یہ رشید احمد میرے والد صاحب تھے جو 10 سال پہلے فوت ہو گئے تھے. اب رشید احمد اور رفیق احمد ان کی اولاد ہے, جن کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. میں بڑا بیٹا ہوں عبدالباسط, پھر کامران ہے, اور پھر ابو بکر ہے. اسی طرح رفیق احمد کی اولاد میں عبدالواحد ہے, عبدالوحید ہے, اور کاشف ہے. اور ماشاءاللہ ان سب کے آگے اللہ تعالیٰ نے اولادیں دی ہوئی ہیں, اور ہم اب پوتروں والے بھی ہو گئے ہیں. تو میں نے تو یہ چیز دیکھی ہے, اللہ کے راستے میں جب کوئی جان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں جو ہے نا رزق کی بھی فراوانی ہوتی ہے, اور اولادوں کی بھی فراوانی ہوتی ہے. جس طرح آپ فلسطین میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ شہید کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے, ان کی مدد کرے گا انشاءاللہ. بلکہ اللہ مدد کر رہا ہے ان کی, اور انشاءاللہ ان کے وہ اس مشکل سے اور اس آزمائش سے انشاءاللہ وہ بڑے سرخرو ہو کر نکلیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. تو اچھا, یہ جو ابھی ہم یہ ساری بات کر رہے تھے کہ ظاہری بات ہے خاندان کا سلسلہ ہوتا ہے, تو آپ اور آپ کے بچے یا آپ کی جو فیملی جو ہے وہ یعنی آپ کو کیا لگتا تھا کہ علم الدین کوئی مذہبی ذہن کے تھے, یا ان کا کوئی اثر و رجحان تھا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہمارے جو دادا ابو تھے محمد دین, اور وہ اس وقت 2 بڑی علمی شخصیات تھی, ایک مولانا داؤد غزنوی اور مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری. یہ ان دونوں کی خطبات اور ان کی تقاریر سنا کرتے تھے, اور یہ خطیب بھی تھے اور سیاسی رہنما بھی تھے, اور احراری بھی تھے. تو یہ تو آپ غازی علم الدین شہید کے واقعے میں سب کو پتہ ہے کہ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سن کے, جو کہ تالیہ مند اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر گئے تھے ان کے جلسے میں, محمد دین بھی تھے اور علم دین بھی تھے. تو عطاء اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اس راج بال کو واصل جہنم کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کا بدلہ لے. تو اس جلسے میں عطاء اللہ شاہ بخاری کو اس تقریر کرنے پر 6 مہینے کی جو ہے نا قید سنائی گئی تھی.
تو اس وقت علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا تھا جبکہ ان کی عمر 19 سال تھی کہ میں یہ بدلہ لوں گا اور میں راجپال کو قتل کروں گا. تو ہماری بیک گراؤنڈ دینی و مذہبی تھی, اتنی زیادہ دینی مذہبی نہیں تھے, پروفیشنل لوگ تھے, ہم کاروباری لوگ تھے, لیکن دین سے محبت, دین کے ساتھ محبت تھی, دین کے ساتھ تعلق تھا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو ہے نا میرے دادا ابو کی بھی داڑھی نہیں تھی. اس میں پرانی تصویریں ہم دیکھتے ہیں نا, محمد دین کی بھی داڑھی نہیں تھی, بعد میں انہوں نے داڑھی رکھی, بڑی نورانی داڑھی تھی ان کی, بڑی اچھی اور بڑی. ہماری رہائش جو تھی سینے والے بازار میں کچھ چابک سوارا میں تھے, جہاں پر ہمارے 2-3 مکان تھے جس میں ہم غازی صاحب بھی رہا کرتے تھے, اور بعد میں ہم نے ایک مکان بیچ بھی دیے, اور ایک مکان تھا وہ ہم نے ریسنٹلی سیل کیا. تو اس ہمارے ساتھ جو بڑی مسجد جو تھی, جو تاریخی مسجد تھی, چینیا والی مسجد تھی, جو کہ بڑی تاریخی مسجد ہے, اور ادھر سے جہاد کی بڑی آوازیں اٹھتی رہی ہیں. اگر آپ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک اٹھائیں تو وہاں کے مجاہدین جو ہے وہ چینی والی مسجد کے نیچے ایک بیسمنٹ بنی ہوئی تھی, وہاں پہ آ کر ٹھہرا کرتے تھے, اور نیچے علیحدہ ایک وضوگاہ تھی بیسمنٹ میں, اور ایک علیحدہ وہ آ کر خفیہ طور پر ادھر ٹھہرتے تھے, اور پورے انڈیا سے آ کے یہاں پر ان کا ایک سٹے ہوتا تھا, یہاں سے پھر آگے بارڈر کی طرف جایا کرتے تھے. اور سید احمد شہید کے وقت سے یہ تحریک جو ہے نا چینی والی مسجد کا ایک نام تھا نا, اور اگر آپ یہ اٹھائیں گے نا تحریک تو اس کے اندر چینی والی مسجد کا ذکر ہے. مولانا داؤد غزنوی جو ہے وہ بھی ایک بڑے کہہ لیں آپ حریت پسند تھے, عالم دین. تو ہماری دادی ماں بتاتی ہیں کہ یہ ہر دوسرے دن انگریز فوجی آتے تھے ان کو گرفتار کرنے کے لیے, لیکن ان کو وہ آ کے مسجد کے اندر نہیں جاتے تھے, وہ باہر آگے کھڑے ہو جاتے تھے اور اندر پیغام بھیجتے تھے. تو وہ مولانا داؤد غزنوی صاحب کہتے تھے کہ اچھا میں تیار ہو کے آتا ہوں. وہ تیار ہو کے وہ اپنا پگڑی پہن کے ساتھ پچار کر کے شیروانی پہن کے پھر آتے تھے. کہتے پورے محلے سے جب گزرتے تھے تو چھتوں سے لوگ دیکھتے تھے کہ پیچھے پولیس ہوتے تھے, انگریز فوجی ہوتے تھے, اور یہ آگے عزت کے ساتھ آگے چل رہے ہوتے تھے. تو یہ اس طرح کی مسجد تھی. اس کے بعد مولانا ابو بکر غزنوی, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے تعلیم کے میدان میں بھی. علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب ہے, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. یہ صرف عالم دین ہی نہیں تھے, لیکن یہ ان کی سیاست کے میدان میں بھی ایک مقام ہے, اور یہ نوجوانوں کو ایک راہ دکھاتے تھے کہ آپ نے جو ہے نا ادھر ادھر کی بجائے یہ دینی جماعتیں ہیں, یہی ہم کہتے ہیں کہ سیاسی میدان میں بھی ہماری دینی جماعتیں جو آئی ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہے. کالج یونیورسٹیز میں ورنہ بہرا روی تھی اور مادیت تھی یا یہ کمیونزم تھا, یہ اسلامی جماعتوں نے آ کے جو ہے نا ایک مسلمان نوجوانوں کو ایک رستہ دکھایا. تو میرے دادا ابو جو محمد دین تھے, ان کی وصیت تھی کہ میرا نماز جنازہ علامہ احسان الہی ظہیر صاحب پڑھائیں, اور انہوں نے ہی پڑھایا. مجھے یاد ہے کہ میانی صاحب میں ہم جنازہ لے کے گئے تھے رنگ محل سے, تو علامہ صاحب ادھر پہنچے تھے, انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا. تو یہ ہمارا دینی بیک گراؤنڈ ہے. ماشاء اللہ. یہ یعنی وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ تھے تو کاروباری, لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک دین سے محبت تھی اور دینی جذبہ تھا, اور بڑوں نے بہرحال اس معنی ہر مسلمان ہی قریب ایسا تھا, اور مسلمانوں کا ایک جذبہ بہرحال یقیناً موجود تھا. عبدالباسط صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں, ہمیں وقت دیا, اور بڑی تاریخی باتیں ہیں بڑی جو ہے نا وہ ہمارے لیے بھی ایمان افروز چیزیں تھیں جو آج آپ نے ہمارے سامنے ذکر کی ہیں. یقیناً ایسے ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں شخصیات کے حوالے سے, تو آج آپ کی آمد سے جو ہوگا کہ کم از کم وہ غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے عبدالباسط شیخ صاحب. آپ پوتے ہیں غازی علم دین شہید کے, یعنی غازی علم دین شہید کے بڑے بھائی محمد دین کے, غازی علم دین شہید کے بڑے بھائی محمد دین کے پوتے ہیں آپ, اور آپ نے ہمیں جو ہے تاریخی دستاویزات کے ذریعے جو ان کی فیملی میں موجود ہیں اور جو سینہ بسینہ اپنے بڑوں سے, اپنے دادا سے, اپنے دادی سے, اور اپنے خاندان کے جو اور بڑے تھے ان سے وہ سنتے رہے, انہوں نے ہمیں یہ باتیں بتائیں کہ غازی علم دین شہید کی جو راجپال کو قتل کرنے والے دن جو آئی وٹنس تھے, انہوں نے جو اس کے بارے میں بیانات دیے, پھر جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئیں, اور پھر ان کی جو وصیت تھی, اور اس کے بعد جب ان کو جو ہے پھانسی کی طرف لے جایا گیا, پھانسی گھاٹ کی طرف, تو ان کے کیا جذبات تھے, کیا احساسات تھے. وہ اس سے اگلے دن, ان کی پھانسی کے اگلے دن جو ہے وہ 1 نومبر 2029 کو ذمہ دار اخبار کے جو ہے وہ اس کے اندر چھپا ہے کہ ان کے کیا احساسات تھے, وہ خوش خرم تھے, اشاج بشال تھے. اس کے بعد ان کی شہادت کے ان کو جو دفنا دینے کے 15 دن کے بعد جب ان کی میت کو میاں والی جیل سے نکال کے لاہور لایا گیا, تو اس وقت جو لوگ اس وقت اس آپ کے وفد کے اندر موجود تھے کہ جنہوں نے ان کی میت کو لاہور جو ہے وہ لے کے آنے میں شامل تھے,
انہوں نے یہ اس بات کی گواہی دی ہے کہ وہاں پہ جب ان کی میت کو نکالا گیا تو بالکل بھی خراب نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کو کہتے ہیں اس میں خوشبو آ رہی تھی، اور یہ ہر مسلمان کا اس سے ایمان بڑھتا ہے کہ ہاں واقعتاً اس نے جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جان دی ہے۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جب ان کو ہم تاریخی اعتبار سے پڑھتے ہیں تو یہ نہ صرف ہمارے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہیں، بلکہ ہمیں اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے ہمارے اللہ کے دین کے لیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لیے، آپ کی عزت و حرمت کے لیے اپنی جانیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان شہیدوں کو اپنے ہاں انتہائی بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے ایمان پہ اوپر بار بار غور کر کے اس کی دوبارہ تجدید کر کے ان اسلاف کے سنہری رستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پوڈ کاسٹ کا ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ يا ظلام الليل يكفي